السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اس دنیا کے اندر کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے کاروبار سے نہیں لگا سکتے، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگا سکتے، بلکہ اس سے لگایا جائے گا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ کتنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خارجی کاموں کو سنبھالے اور گھر کے کاموں میں دلچسپی لے۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ لیکن گھر والی کا ہوتا ہے۔ عورت کو گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ عورت ہی کی وجہ سے گھر آباد ہوتا ہے اور عورت ہی کی وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے۔ ایک فرمانبردار بیوی کا واقعہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کی شادی ہوئی۔ 2 منزلہ گھر تھا۔ نیچے والی منزل میں عورت کے ماں باپ رہتے تھے، اوپر والی منزل میں عورت کے خاوند۔ ایک دفعہ خاوند کو تجارت کی غرض سے سفر پر جانا ہوا تو جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے جانے کے بعد نیچے نہیں اترنا ہے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت نے پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ، میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، یا مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کی تیمارداری کروں، ان کی خدمت کر سکوں، ان کی دیکھ بھال کر سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا تمہارے شوہر نے کہا ہے اسی پر عمل کرو۔ یہاں تک کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی اور وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کو نہلایا گیا، کفنایا گیا، یہاں تک کہ گھر سے جنازہ نکلا، لیکن وہ نیچے نہیں اتری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور انہیں جنت نصیب فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ خاوند کی کتنی اہمیت ہے شریعت کے نظر میں۔ اگر عورت خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے تو اپنی بیٹی کو اچھی باتیں بتلاتی ہے اور اپنی بیٹی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے طرح طرح کی نصیحتیں کرتی ہے۔ جیسے کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی ہے کہ پیاری بیٹی، میری محبت و شفقت کا مرکز، محنت و مشقت کا ثمرہ، آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے قلب و جگر کی نبض و حرکت ہو، لیکن نوشتہ تقدیر کے مطابق اب تم مجھ سے جدا ہو کر ایک غیر مانوس ہم سفر کے ساتھ جا رہی ہو۔ اگر شوہر عورت کی عزت، امانت اور شرافت کا پاسباں نہ ہوتا تو بخدا میں تمہیں کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کرتی۔ پیاری بیٹی، اگر باادب باسلیقہ آدمی کو نصیحت نہ کی جاتی تو میں تمہیں ہرگز نصیحت نہ کرتی، لیکن چونکہ نصیحت بڑوں کا فریضہ، چھوٹوں کا حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ غفلت پسندوں کے لیے تنبیہ، عقل مندوں کی نصرت ہے، اس لیے میں تمہیں سفر پر روانہ ہونے سے پہلے چند نصیحتوں کا توشہ دیتی ہوں تاکہ تم اس پر عمل کر سکو۔ اس کو حفاظت سے رکھنا۔ نمبر 1، صبر و قناعت۔ شوہر کے گھر صبر و شکر اور قناعت کی زندگی بسر کرنا۔ نمبر 2، اطاعت۔ شوہر کی مکمل اطاعت و فرما برداری کرنا۔ نمبر 3، عفت و امانت۔ شوہر کی موجودگی یا غیر موجودگی میں کوئی بھی نازیبہ حرکت نہ کرنا۔ نمبر 4، وقت پر کھانا دینا، یعنی شوہر کی موجودگی میں شوہر کو وقت پر کھانا دینے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 5، وقت پر سونا۔ سونے کے وقت خوابگاہ کو بالکل پرسکون رکھنا، اس لیے کہ نیند کا خلل غصے کا بیج ہے۔ نمبر 6، شرکت غم۔ رنج و غم میں شوہر کی حصہ دار رہنا، اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے۔ نمبر 7، دل جوئی۔ رنج و ملول ہونے کے باوجود اس کی دل جوئی کے لیے پھول کی طرح کھل جانا۔ نمبر 8، محبت و عظمت۔ شوہر کے لیے محبت و عظمت کے جذبات رکھنا۔ نمبر 9، ایثار۔ اپنی تمام خوشیوں کو شوہر کی خوشیوں پر قربان کر دینا۔
نمبر 10 خدمت، شوہر کی ہر طرح کی خدمت کرنا تاکہ وہ خوش ہو سکے۔ میری پیاری بیٹی، اگر تم ان نصیحتوں پر عمل پیرا رہیں تو تم اپنے شوہر کی آنکھ کا تارا اور دل کا دلارا بن جاؤ گی، اور فرحت و شادمانی تم پر فخر کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے اور خیر و عافیت مقدر فرمائے، جس سے تمہاری زندگی خوشیوں کا گہوارہ اور محبت و پیار کا آبشار بن جائے۔ آمین۔